آگے دیکھیے البعول کی تفسیر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آفریدگار ہستی نے یعنی آفریدگار ہستی یعنی خدا و تعالی نے اپنی مخلوق میں سے جمادات، نباتات اور حیوانات و انسان کو خلق فرمایا ہے، پھر ان سب کے لیے قوانین و سنن واضح فرمائے ہیں، پھر اپنی تمام مخلوق کو ان قوانین کا تابع بنایا۔ اللہ نے آگ کی فطرت میں جلانا رکھا ہے، اور وہ اپنی شرائط اور مقررات کے ساتھ ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہی جلانے کے لیے۔ نباتات، اللہ تعالیٰ نے نباتات کو اپنا 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 موسم بنایا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے جگہ کا بھی تعین فرمایا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے عوامل تشکیل دیے ہیں، وہ نمو پاتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ثمر دیتے ہیں۔ آپ ایک بیج کے دانے میں غور و فکر کریں، جب اسے زمین میں کاشت کیا جاتا ہے تو اس کی پیدائش اور نشوونما میں قدرت کے مقرر شدہ عوامل مدد کرتے ہیں، تو وہ زمین سے اگتا ہے۔ بعد اس کے بعد اور اس کے نمو کا بھی ایک خاص زمانہ ہوتا ہے۔ یہ ہے نباتات میں اللہ کی کارگری، جس کی بنا پر وہ زندگی پاتے ہیں۔